اللہ کا فضل کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کا فضل کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کا فضل مانگنے والا دراصل اللہ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے۔ ویسے تو اللہ کا فضل فضل ہی ہے، بارش ہو جائے تو فضل ہے، اور اگر بارش نہ ہو تب بھی اس کا فضل ہے۔ کچھ ایام ایسے ہیں کہ بارش نہیں ہونی چاہیے، اور کچھ ایام ایسے ہیں کہ بارش ہونی چاہیے، لیکن جو شخص فضل مانگ رہا ہے تو سمجھو کہ کوئی واقعہ اس کے زیر غور ہے۔ اگر کوئی بیمار آدمی اللہ کو پکارتا ہے تو وہ کیا مانگ رہا ہے؟ وہ اللہ سے شفا مانگ رہا ہے۔ اگر غریب آدمی کہتا ہے کہ اللہ، تو اپنی غریبی دور کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ اللہ کے فضل کو پکارتے ہیں تو آپ کے زیر نگاہ ایک واقعہ ہے، اب اس واقعے سے عہدہ برا ہونے کے لیے آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، اس کو آپ فضل کہتے ہیں، حالانکہ اس کے برعکس واقعات بھی فضل ہیں۔ آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ پیغمبروں کی ساری زندگی فضل کا نمونہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی پیغمبر بیمار ہوئے؟ ضرور بیمار ہوئے۔ کیا کسی پیغمبر پر ابتلا کا وقت آیا؟ ضرور آیا۔ ان کے ساتھ سماج میں بھی عزت کے حوالے سے بظاہر کمزور واقعہ بھی ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں نیک نامی بھی کچھ کمی آ گئی، اور سجن یعنی جیل کا واقعہ آ گیا، مگر یہ سارے اللہ کے فضل ہیں۔ قیدی کے لواحقین جو ہیں وہ یہ فضل مانگ رہے ہیں کہ قیدی گھر آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان فضل مانگ رہا ہے تو وہ دعا کر رہا ہے کہ یا رب العالمین، یہ جو ہماری تکلیف ہے اس کو دور فرما۔ اس لیے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ فضل فرما، تو دراصل ہم اللہ کے ساتھ ایک راز رکھتے ہیں کہ یا اللہ وہ واقعہ کر دے۔ تو جنرلی یعنی عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ فضل فرما۔ آپ لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں، اگر سب آدمی یہ کہیں کہ یا اللہ فضل فرما، تو ہر آدمی کے فضل کا مفہوم الگ ہوگا کہ یا اللہ یہ فضل فرما۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو دو آدمی متضاد چیزیں فضل کے نام پر مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ یا اللہ یہ فضل کر، تو دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ وہ فضل فرما۔ اب اگر قوم کہے کہ یا اللہ فضل کر تو قوم کچھ اور مانگ رہی ہوتی ہے، اگر حکومت کہے کہ یا اللہ فضل کر تو حکومت کچھ اور مانگ رہی ہے، اور اپوزیشن کچھ اور کہہ رہی ہے، اور اپوزیشن کچھ اور کہہ رہی ہے، کیونکہ اس کے لیے اللہ کا فضل یہ ہے کہ حکومت کو زوال ہو۔ تو سب سے اچھا فضل کیا ہے؟ یا اللہ ہماری زندگی کو آسان فرما، تاکہ ہم زندگی کی پیچیدگیوں میں نہ رہیں، اور ہماری زندگی جو ہے یہ بے جان اشیاء کے تابع نہ رہے۔ یہ بے جان چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ مثلا اشیاء، واقعات، مال و دولت، ان سب بے جان اشیاء کے تابع زندگی ہے۔ آج آپ بڑے پریشان ہیں کیونکہ کچھ پیسے زیادہ چاہیے، مگر یہ بے جان شے ہے۔ آپ بہت پریشان ہیں کہ ایک مکان چاہیے، یعنی آپ کو بے جان شے چاہیے، تو جاندار شے سے وابستگی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی جاندار کے لیے پریشان ہوں تو یہ پھر بھی بہتری کی بات ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف رجوع ہو۔ آپ کہیں کہ یا اللہ تو بن مانگے دینے والا ہے، تو ہم تجھ سے سوال کیا کریں؟ جو کچھ عنایت فرما رہا ہے اس پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آسان دعا کیا ہے؟ یا رب العالمین، جو تو نے دینا ہے وہ بن مانگے دے دے، اور جو نہیں دینا ہے اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے، اور اس کے مانگنے کی ضرورت ہی نہ ہو، تو پھر سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کی دعائیں چاہیے کہ یا اللہ ہمارے بزرگ ہم سے راضی رہیں، ہم سے کم عمر لوگ مثلا جو اولادوں کی شکل میں ہیں وہ ہمارے معذب ضرور رہیں، اور اس کے لیے اب آپ کو دعا مانگنی پڑے گی، کیونکہ اب یہ آپ کا رائٹ نہیں رہا، حق نہیں رہا، کیونکہ سماج بدل گیا ہے اور اولاد صبح اٹھ کر سلام نہیں کرے گی۔ اب یہ کام بھی دعا کے ذریعے کرانا پڑے گا۔ پرانے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ لوگ اللہ کے لیے عبادت کیا کرتے تھے، اور آج کل اولادوں کے مستقبل کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب وہ زمانہ ہے کہ آپ کو اولادیں جگائیں گی، اور اولاد ہی تہجد ادا کرائے گی، اور اولاد ہی نماز پڑھائے گی، کیونکہ اس وقت یہ لوگ بڑی مشکل میں ہیں۔ اس لیے سب لوگ مل کر دعا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں ہماری اولادوں کی طرف سے تکلیف نہ آئے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ تسبیح اس کی اپنی ہے، وہ عزیز الحکیم ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یا عزیز یا حکیم کرتا ہے، یہ ایک مقام ہے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کیا کریں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے قریب ہیں اور ہم پر اللہ کا رحم اور فضل ہے؟ واپس آنے والا پہلے بیٹھنے والے سے بہتر ہے۔ اپنی زندگی میں بڑی ہی احتیاط کے ساتھ وقتاً فوقتاً توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ زندگی میں ایسے دور آتے ہیں
جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور ایسے دور بھی آتے ہیں جب ہم اللہ سے دور ہو سکتے ہیں۔ قریب آنے کا زمانہ وہ ہے جب آپ توبہ کی حالت میں ہوں، جب آپ کا حق نہ ہو اور آپ اس کی رحمت کی طرف نگاہ رکھیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے میری رحمت کا انتظار کرنا۔ تو آپ کا حق کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اس وقت آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں جب آپ کو دنیا کی محبت کم محسوس ہو، دنیا سے جی گھبرا جائے، تو اس وقت آپ پر اللہ کا احسان ہوتا ہے، اس وقت آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کا جب بھی آپ کو خیال آئے، یہ سمجھ لیں کہ اسی وقت اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، ورنہ خیال آ نہیں سکتا۔ جس کا خیال ہے اگر وہ خیال نہ دے تو اس وقت تک خیال نہیں آتا۔ کب آتا ہے خیال؟ جب اللہ تعالیٰ مہربان ہو تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، پہچان نہیں ہوتی ہے مگر یاد آتی ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسانوں، یاد رکھنا کہ میری رحمت میرے غضب سے بہت زیادہ میری رحمت جو ہے وسیع تر ہے غضب سے۔ اللہ کی رحمت کا مظہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مجسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب آپ کے اندر اپنی بد اعمالیوں کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ رحمت کا وقت آ گیا۔ رحمت کہتے کسے ہیں؟ رحمت کی تعریف یہ ہے کہ رحمت انسان کو اس کے اعمال سے بچانے والی چیز ہے، انسان کو اس کے اعمال کی عبرت سے بچانے والی چیز رحمت ہے۔ گویا کہ اعمال نامے کی کمی رحمت سے پوری ہو سکتی ہے۔ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اعمال نامے کی کمی بخشش سے پوری ہو؟ رحمت اور مکمل رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ لوگوں کے اعمال نامے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یہ پوری ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ورنہ تو انصاف ہوگا، اور انصاف ہو تو یہ کہتے ہیں کہ غضب ہے، میرے رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، یعنی کہ اگر میں انصاف کروں تو غضب ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے انصاف کی توقع کی بجائے رحم مانگنا چاہیے، کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ میرے رحم سے مایوس نہ ہونا، اور اللہ کا فرمان ہے کہ تمہارے لیے، کائنات کے لیے ہم نے مجسم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ گویا کہ آپ ادھر رجوع کرنا اور مایوس نہ ہونا۔ جس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر لیا، اس کی بخشش کی قوی امید ہو گئی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہو کہ میں ان لوگوں پر عذاب ڈالوں جبکہ آپ ان میں ہیں؟ تو جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو، اس پر عذاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت کے ساتھ ہو تو وہاں عذاب دینا اللہ باق افورڈ نہیں کرتا کہ اس دل کو کسی طرح تکلیف ہو۔ تو اتنی ساری کہانی ہے اور صرف اتنا سارا راز ہے، باقی سب میلا ہے۔ اصل راز یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، تو گرفت نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ دوزخ وغیرہ سب پیچھے رہ گئی، کیونکہ یہ نام ایسا ہے کہ جس دل میں وہ نام آیا اور محبت کے ساتھ آیا تو اس دل پر عذاب آنا ناممکن ہے۔ بس اتنی ساری کہانی ہے، لمبی چوڑی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے نشانی ہے کہ جب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ کا رحم جب ہو جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا رحم کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے ہیں تو انسان عبادت میں گم ہو جاتا ہے۔ بس ادھر جاؤ تو ادھر کا راستہ مل جاتا ہے، اور ادھر جاؤ تو ادھر کا راستہ مل جاتا ہے۔ درمیان میں زندگی گزر جاتی ہے اور کلمہ پورا ہو جاتا ہے۔ کبھی توحید ہے اور کبھی رسالت ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ توحید اور رسالت کی کمبینیشن کا نام ہے کلمہ پورا۔ آپ لوگ اسے قائم رکھا کرو۔ جب ماں باپ اپنے اعمال کی غلطیوں کے باوجود آپ کو بزرگ نظر آنے لگ جائیں تو سمجھو کہ اللہ کا رحم ہو گیا آپ پر۔ کیا رحم ہو گیا؟ ماں باپ نے بڑا ہی ظلم کیا، قیامت ہی کر دی، لیکن ماں باپ پھر بھی آپ کو اچھے لگے۔ اگر آپ کے دل میں ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ان کا ہر ظلم آپ کو گوارا ہے تو سمجھو کہ اللہ کا رحم ہو گیا۔ اللہ کا رحم کب ہوتا ہے؟ جب ماں باپ کی عزت میں ان کا کوئی عمل کمی نہ پیدا کر سکے۔ جب آپ کو دنیا کی محبت کم نظر آئے تو اللہ کا رحم
ہو گیا۔ اگر آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ اللہ کے نام لینے والوں میں اور اللہ کی طرف سفر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں تو آپ پر اللہ کا رحم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جن پر رحم کرتا ہے وہ سارے آپس میں مربوط ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ دشمن کے لیے سخت اور آپس میں اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کی آپ کے اپنے دل میں خبر ہوتی ہے۔ یہ سماج، سوسائٹی، سوشل لائف، مکس لائف، یہ عذاب بھی ہے اور یہ ثواب بھی ہے۔ ثواب دید آپ کی اپنی ہے، اچھے کے لیے ہر چیز اچھی ہے، اگر خیال میں غلطی ہو جائے تو ہر چیز غلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے خیال کو اللہ کا فضل مانا کریں، اور اس وقت سماج کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دیکھتے چلے جائیں، سب واقعات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کیا کریں، ہر روز ہی آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کریں کہ یا اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں، یا اللہ اس لیے ہم توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول فرمانے والا ہے، ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے وہ اعمال جمع کر رکھے ہیں جو اگر بول پڑیں تو وہ اس آتشی جزیرے کی طرح ہیں جو پانی میں آگ لگا دیں گے۔ اس لیے اللہ تو مہربانی فرما، جو آگ دبی ہوئی ہے اسے دبا ہوا رہنے دے اور وہیں کی چیز وہیں رہنے دے۔ اے اللہ معافی کو وہیں سے اناؤنس فرما، اپنی خامی اور اپنی برائی کو چھپانے کی تمنا بھی ایک قسم کی توبہ ہے۔ غلطی کا فخر سے اظہار کرنے والے کی بخشش ذرا مشکل ہے، وہ بڑا اچھا انسان ہے جو اپنی غلطیوں اور خامیوں کو چھپا دے، یعنی کہ اپنے گناہوں پر کسی انسان کو گواہ نہ بنائے۔ اگر یہ فارمولہ مان لیا جائے کہ گناہوں پر گواہ نہ بنانا، تو ایسے گناہ جس میں گواہ لازمی ہے وہ ہو ہی نہیں سکتے، تو ایسے گناہ جس میں انسانی گواہ لازم ہو وہ گناہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو آج یہ فیصلہ ہو گیا کہ گناہ پر کسی انسان کو گواہ نہ بنانا اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، اور دوسروں کے گناہوں کو چھپا دینا بھی اللہ کے رحم کی دلیل ہے۔ یہ ستار العیوبی کے باب میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ستار العیوب ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو پردے میں رہنے کی التجا کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کے گناہوں کو پردے میں رکھو، پھر آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی نصیب ہو جائے گا۔ اگر اپنے گناہ چھپا کے رکھو تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور دوسروں کے گناہوں پر ان کو شرمندہ نہ کرو۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو کسی کو گنہگار نہ کہو۔ توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا، پتہ نہیں کون بخشا جائے گا اور کون نہیں بخشا جائے گا، ابھی فیصلہ کہاں ہوا ہے۔ ایسے ہی کسی کو گنہگار نہ ٹھہرانا، پتہ نہیں کس نے کہاں جانا ہے۔ بے شمار لوگ آخری دم اللہ سے مکر گئے اور بے شمار کافر کلمہ پڑھ کر جنت میں چلے گئے۔ اس لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، جب تک ہمارا آخری سانس نہ ہو کوئی پتہ نہیں کون کدھر جائے گا۔ اس لیے کسی گنہگار کو قبل از وقت مایوس ہونے کا غم نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، پتہ نہیں کس نے کہاں جانا ہے۔ وہ آدمی اللہ کو بہت ناپسند ہے جو پہلے ہی اپنا تجزیہ نکالے بیٹھا ہے کہ میں تو گمراہ ہوں، مجھے کہاں بخشنا ہے اللہ نے۔ اس کے خیال کے مطابق اللہ بخش نہیں سکتا، جیسے اللہ کو کہیں سے اجازت لینی ہے، وہ تو اللہ ہے، اسے کہیں سے اپروول تو نہیں لینی، وہ چاہے تو معاف کر دے۔ تو اس لیے آپ اللہ کو اللہ ہی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایڈوائزری کونسل نہیں رکھی ہوئی، اللہ مالک ہے، جب چاہے ذرے کو آفتاب بنا دے، کیونکہ اس کا نام اللہ ہے، وہ جس کو جو چاہے بنا دے، نقطے کو بسم اللہ بنا دے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ جو ہے، اس لیے اللہ کے کاموں میں آپ دخل نہیں دے سکتے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دو تو اللہ معاف کر دے گا۔